مکتوب نمبر 157 دفتر اول اور حصہ سوم۔ یہ مکتوب شریف حکیم عبدالوہاب صاحب کی طرف صادر کیا گیا اس بارے میں کہ جب کوئی بندہ درویشوں کے پاس جانا چاہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خالی کر کے وہاں جائیں، بالکل کلین چیٹ ہو، بس سفید ہو، وائٹ پیپر ہو، بالکل خالی وہاں پر جائیں تاکہ اسے کچھ عنایت ہو اور بھر کے اسے واپس کر دے۔ اور اس بارے میں لکھا گیا یہ مکتوب شریف کہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو صحیح رکھو، اپنے عقیدے کو صحیح رکھو اور دو چیزیں اپنے پلے باندھے رکھو۔ جب اہل اللہ کے پاس جاؤ تو اپنی بڑائی، اپنی تکبر، اپنی علمیت، اپنی عقل، اپنی پہچان، اپنی دانش سب کو گھر میں چھوڑ کے جاؤ اور وہاں پر خالی جاؤ تاکہ تجھے کوئی فائدہ ملے۔ کشکول پہلے سے بھرا ہو اور اسے کسی مالدار بندے کے سامنے رکھا جائے کہ کچھ دے اللہ کے نام پر، تو وہ پہلے سے بتائیں گے یہ تو مملوء ہے، پر ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ مملوء اور پر کسی اللہ کے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ ان کے سامنے جب یہ بندہ بیٹھتا ہے تو ان کی اپنی انا ہوتی ہے، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کی ہر ایک نقطے کو۔ آپ تلبیس ابلیس کتاب کو پڑھیں گے تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی گئی ہے، ایک ابن جوزی نے لکھی ہے۔ تو ابن جوزی نے آپ مبارک کی شان میں جو گستاخانہ الفاظ لکھے ہیں، جس طریقے سے، بلکہ کتاب کا نام ہی تلبیس ابلیس رکھا ہے کہ ابلیس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بنایا ہوا ہے۔ بس ان کی نسب پر، ان کے کھانے پینے پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھرداری پر، آپ کی عبادت پر، آپ کی نمازوں پر، آپ کے روزے پر، آپ کی زکوٰۃوں پر، آپ کی حج پر، آپ کی طریقۂ ذکر پر، آپ کی تقریر پر، آپ کی تحریر پر، آپ کی ہر جز پر اس نے گستاخانہ انداز سے، اور دلیل بھی ہر چیز پر جب لاتے ہیں تو اپنے زعم اور اپنی خیال کے مطابق جو ہے وہ قرآن سے اور حدیث سے تو اس پر منطبق ہے۔ جیسے کہ بتوں کی آیات جو بتوں کے بارے میں نازل کیے گیا ہے اور بدعقیدہ لوگ اسے اولیاء اللہ پر چسپاں کرتے ہیں، ایسے ابن جوزی نے بھی کر لیے۔ تو جب کوئی بندہ اہل اللہ کی بارگاہ میں جائے نا اور خود سے بھرا ہوا ہو تو اہل اللہ سے کیا فائدہ لیں گے؟ کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ آپ حکیم عبدالوہاب صاحب کو فرما رہے ہیں کہ آپ 2 دفعہ میرے طرف آئیں بیٹھیں اور جلدی چلے گئے واپس۔ اس کی فرصت ہی نہیں ملی کہ جو صحبت کے حقوق ہے وہ ادا کی جائے۔ آئے کس لیے؟ اسی لیے آئے ہوں گے نا کہ میں کچھ پوچھوں، کچھ حاصل کروں۔ آپ آئے، بیٹھے اور چلے گئے۔ جو حقوق تھے صحبت کی وہ نہیں۔ مقصود ملاقات سے یا تو افادہ ہو یا استفادہ ہو، یا تو آپ مجھے کوئی فائدہ دے دیتے، کچھ ایسے علوم و معارف بیان کرتے، کوئی قال اللہ قال الرسول بیان کرتے، کوئی فقہا، کوئی درویش کسی کی بات سنایا کرتے ہوتے تھے، یا استفادہ لیتے، آپ مجھ سے کچھ لے لیتے۔ اور جب مجلس ان 2 چیزوں سے خالی ہو، افادے اور استفادے سے، تو وہ تو شمار سے باہر ہے، اسے گنا نہیں جاتا، اس کو مجلس نہیں کہتے، اس کو محفل نہیں کہتے، بس اس کو صرف کہتے ہیں کہ بس گئے ہیں، آئے، بیٹھے اور چلے گئے۔ جب آپ کسی اہل اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو نا تو خالی ہو کے وہاں پر جایا کرو تاکہ وہ تجھے بھر کے واپس کر دیں۔ آپ اپنی عاجزی کا اظہار کریں ان کے سامنے تاکہ ان کو اللہ کے بندوں کا تجھ پہ شفقت آ جائے۔ عجز کریں، عاجزی کریں، اپنی افلاس بیان کریں، اپنی مفلسی بیان کریں، کہ میں بالکل خالی ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پلے، نہ میں عالم ہوں، نہ میں یہ ہوں، نہ میں یہ ہوں، بس میں آیا ہوں یہاں پر کچھ لینے کے لیے، تاکہ ان کو آپ پر شفقت آ جائے۔ بچہ روتا رہے گا تو ماں اسے گود میں اٹھاتی رہے گی، بچہ روتا رہے گا تو ماں اسے فیڈ کرتی جائیں گی۔ نہیں، کوئی عاجزی نہیں کرے گا بچہ تو ماں بھی کہیں گے کہ بچہ سو رہا ہے، سونے دیں۔ رج کے پیٹ بھر کے آئیں اور وہی پیٹ بھرا ہوا واپس چلے جائے، یہ تو کوئی مزہ نہیں دیتا۔ ہونا تو یہ چاہیے پیٹ خالی ہو اور آئیں
اور پھر آپ کا پیٹ بھر جائیں اور واپس چلے جائیں گے۔ اور پر ہونا یہ جز علت یار نیست، کسی وجہ سے پر ہونا ہوگا نا۔ آپ آئے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، کچھ خالی نہیں ہے، پر ہو کے آئے ہیں، تو کوئی علت کی وجہ سے آپ پر ہو کے آئے ہوگے نا۔ یا تو آپ کو اپنی علمیت پر بڑا زعم ہوگا، آپ کو اپنی نسب پر بڑا مان ہوگا، آپ کو طریقت و تصوف پر بڑا مان ہوگا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور جب استغنا ہوتا ہے کسی بندے کو، کسی بندے میں استغنا ہوتی ہے کہ مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ سرکشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ آپ حکیم ہو، آپ مولانا ہو، علامہ ہو سکتا ہے ہو، لیکن جو علوم اللہ نے اپنے ان بندوں کو عنایت فرمائے وہ علوم تیرے پاس نہیں ہے، اسی لیے تجھے انکساری اور عاجزی کے ساتھ ان کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے۔ اور آپ کہیں گے جب واپس جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ مجھے تو وہاں کچھ نہیں ملا، میں وہاں تو گیا تھا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو فرماتے حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، فرماتے پہلے آپ اپنی عاجزی اختیار کریں گے، پھر اللہ کے بندے تجھے کچھ کھلائیں پلائیں، ظاہری کھلانا پلانا نہیں، باطنی کوئی کھلائیں پلائیں آپ کو۔ اول نیاز خستہ، سب سے پہلے آپ اپنی عاجزی، خستہ عجز انکساری کو کہتے ہیں، آپ اپنی نیاز کو، اپنی عاجزی، اپنے خستگی کو ظاہر کر لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے، توجہ تمہیں اتنی مل جائے گی، اتنا تمہارے باطن کو مملو کر دیں گے کہ آپ حیرت میں رہ جائیں گے۔ توجہ کے لیے، کچھ لینے کے لیے، پیر صاحب نظر کرم فرما دیا، نظر کرم کے لیے تجھے کچھ کرنا ہوگا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو عاجزی اختیار کرنی ہوگی، اپنے سارے علمیت، اسٹیٹس، مرتبہ، یہ سب کچھ سائیڈ میں رکھیں گے اور کہیں گے میں بالکل نادان ہوں، بالکل خالی ہو کے یہاں پر آیا ہوں۔ باوجود اس کے کہ آپ آئے ہیں اور اتنی استغنا آپ نے کی، آپ نے اتنے لہجے کے ساتھ بیٹھے، اتنے تکبر کے ساتھ بیٹھے، آئے تھوڑی دیر بیٹھے اور واپس چلے گئے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اہل اللہ جو ہے نا وہ لوگوں کو نوازتے رہتے ہیں۔ پھر بھی میرے پاس ایک طالب العلم آیا ہوا ہے کہ جو سفارش میری آپ کے بارگاہ میں کرانا چاہتے ہیں، تو اسی لیے میرے ذہن میں یہ آیا کہ صرف آپ جب میرے پاس آئے تھے تو تب بھی آپ کے کوئی حقوق بنتے تھے نا، بھلے آپ انکار کے ساتھ ہی کیوں نہ آئے ہو، لیکن پھر بھی آپ کے آنے کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، حقوق۔ تو میں نے زبان قلم سے آپ کو کچھ لکھا، میں نے کہا کہ آپ جب اہل اللہ کے پاس آئیں تو ایسے ایسے آپ آیا کریں۔ پھر بھی میں آپ کو کچھ نصیحت بھی بتاتا ہوں، اہل اللہ کے پاس کیا ہوتا ہے، نصائح ہوتے ہیں، توجہات ہوتے ہیں، تو میں نصیحت آپ کو کرتا ہوں۔ جو کچھ ہم پر اور آپ پر لازم ہے وہ کیا ہے؟ تصحیح عقائد ہے۔ کیسے؟ کتاب و سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق، لیکن اس طریقے پر جس کو علماء حق نے وہاں سے استنباط کیا ہوگا، کیونکہ میرے اور آپ کی سمجھ کو کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اگر اعتبار ہوتا تو پھر میں اپنی ذہن کے مطابق سوچتا ہوں، قرآن و حدیث سے اپنے ذہن کے مطابق اکتساب کرتا ہوں، آپ اپنی ذہن کے مطابق اکتساب کریں گے، وہ اپنی ذہن کے مطابق، وہ کچھ کریں گے، وہ کچھ کریں گے۔ اسی لیے ہمیں علماء اہل سنت والجماعت جو کہ ہمارے ائمہ مجتہدین ہیں اور یا ہمارے علم الکلام کے علماء ہیں، ان کے مطابق ہم پھر عمل کرتے جائیں گے۔ ہم خود استنباط نہیں کر سکتے کتاب اللہ اور سنت رسول سے۔ اگر ان بزرگواروں کی فہم، ان بزرگواروں کے اقوال کے مطابق ہم اگر کوئی کتاب اللہ اور سنت سے استنباط کریں گے اور ان علماء حق کی فہم کے مطابق نہ ہو، ان کے بیان کی گئی اصول کے مطابق نہ ہو، تو پھر وہ اعتبار نہیں رکھتا، کیونکہ میں اپنے ذہن کے مطابق سوچوں گا، آپ اپنے ذہن کے مطابق، کیونکہ ہر بدعتی اور ہر گمراہ جو ہے وہ اپنی باطل احکام کو یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ سے لیا اور سنت رسول سے لیا۔ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں بڑے سارے لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ صاحب کو یہ ہوا، وہ ایسے ہیں، امام شافعی ایسے، امام ابو منصور ماتریدی ایسے ہیں، فلاں نے ایسے کیا، فلاں یہ اس کا یہ مسئلہ غلط ہے کیونکہ حدیث میں یہ ہے۔ ارے بھائی، وہ
قرب زمانے نبوت کے ہیں، ان کو بہت زیادہ معلومات ہے ہم سے. ہم اپنی ذہن کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھو نا کتاب اللہ میں یہ لکھا ہوا ہے، ان لوگوں نے تو اس کو لکھا ہوا ہے. آپ نے دوسری حدیث کو بھی پڑھا ہے جو اس کے بالکل مقابل ہے. بڑا شور مچایا رفع الیدین رفع الیدین رفع الیدین ہے. امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہ سب کچھ غلط کیا ہے کیونکہ رفع الیدین اتنے حدیث آئے ہیں. بھائی کبھی من رفع الیدین کی بھی حدیث پڑھا کرو نا، پر یہ بھی پڑھا کرو نا. وہ ہماری امام ہے، وہ ہمارے رہبر ہے. اگر ہمارے اپنی مقتضا اپنی ذہن کے مطابق ہم کتاب اللہ اور سنت سے استنباط کرتے جائیں گے تو ہم غلطی کر جائیں گے. اور وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول سے استنباطات کی ہیں اور وہ موافق رائے اہل سنت والجماعت کی ہیں. کیونکہ کوئی بھی ضال گمراہ اور مضل گمراہ کرنے والا بندہ وہ بھی جب بھی کوئی مسئلہ آپ کو بیان کرتے جائیں گے وہ ڈائریکٹلی یہ کہیں گے کہ قرآن میں ہے اور حدیث میں بس. لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنا وہ پھر آپ کا کام نہیں ہے. دوسری بات جو آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم احکام شرعیہ کی جو حلال و حرام و فرض و واجب و سنن و مستحبات کے ہیں یہ لازم ہے. اور ثالثاً تیسری نصیحت یہ ہے، پہلے صحت عقیدہ، دوسرا علم، تیسرا اس پر عمل اس علم پر، اور چوتھا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے تصفیہ اور تزکیہ کا جو مخصوص ہے صوفیہ کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کے ساتھ. یہ چار چیزیں اپنے پلے باندھے رکھو، تصحیح عقائد، علم احکام شرعیہ کی، اس علم پر عمل، اور چوتھا جو ہے وہ تزکیہ اور تصفیہ کا کام جو صوفیہ کرام کے پاس ہے. پس جب تک کہ تصحیح عقائد نہ ملے تو علم احکام شرعیہ پر کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ اپنے گمان کے مطابق باطل عقیدے پر جو رہیں گے وہ عمل کرتے جائیں گے. ان کے عمل کا کیا فائدہ ہے؟ آپ ذرا جائیں نا تو یہ یاتراؤں پہ جاتے ہیں ہندو، یا پھر آپ دیکھیں فلاسفہ یونان کتنی محنتیں کرتے ہیں شاقہ، لیکن چونکہ عقیدہ خراب ہے تو ان کی اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک کہ یہ دو چیزیں متحقق نہ ہو، صحت عقیدہ اور علم، یہ متحقق نہ ہو تو عمل جو ہے وہ کوئی فائدہ ہی نہیں دیتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے تو آپ اپنی تئیں پڑھتے رہیں گے تو عمل تو کرتے جائیں گے، لیکن علم آپ کے پاس ہے نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور جب تک یہ تینوں یعنی عقیدہ صحیح، علم اور عمل، یہ تینوں جب آپ کو میسر ہو، اور یہ جب تک آپ کے پاس نہ ہو اس وقت تک تزکیہ اور تصفیہ بھی محال ہے. سلوک و تصوف کے لیے بھی شرائط یہ ہے کہ پہلے عقیدہ صحیح ہو، پھر علم حلال و حرام و واجب و سنن و مستحبات کا ہو، اور پھر اس پر عمل بھی ہو، تو چوتھا مرتبہ جو ہے وہ تصفیہ اور تزکیہ کا ہے. یہ اس وقت ہے. ان چار چیزوں کے علاوہ اور ان کے متممات اور مکملات کے علاوہ جو کچھ بھی آپ اپنی طرف سے کرتے جائیں گے وہ ان چار چیزوں سے جب باہر ہوگا تو وہ فضول ہے اور لا یعنی میں ہے. جیسے کہ سنت فرض کی تکمیل کرتے ہیں. حدیث شریف آپ نے کوٹ کی ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حدیث طیبہ میں ہے کہ اس حدیث کو امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو نقل کیا ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا ہوا ہے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاته. سب سے پہلے جب حساب لیا جائے گا قیامت والے دن تو نمازوں کا حساب لیا جائے گا. تو فإن صلحت فقد فلح، اگر وہ نمازیں ان کی ٹھیک رہی تو پھر تو وہ تو فلاح پایا، ٹھیک ہے وہ. اور اگر ان کی نمازوں میں کچھ خسران ہوا، فاسد تھے، تو فقط خوابا، پھر وہ بندہ زیان اور نقصان میں خسران میں. لیکن یہ ہوا فَإِنِ انتقض مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر ان کے فرائض نماز میں سے کچھ تھوڑا آگے پیچھے ہو چکا ہو تو قال الرب تبارک و تعالی انظروا، اللہ رب العزت فرمائے گا دیکھو هل لعبدی من تطوع، کیا میرے بندے نے کوئی نفلی عبادت کی ہے، کوئی سنت وغیرہ ادا کی ہے؟ اگر ادا کی فَيَكْمِلُ بِهَا مَا انتقض مِنَ الْفَرِيضَةِ، پھر اگر انہوں نے کوئی نفلی کوئی سنت
ادا کی ہوگی تو پھر اللہ کریم ان سنتوں کو، ان نوافل کو ان کی فرض پر کنورٹ کر کے اللہ کریم اس کو جزا اور اجر عنایت فرمائیں گے۔ رواہ ابو داود اور احمد، اور جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ سنتیں پڑھنی کوئی لازمی چیز تو نہیں ہے، لیکن سنت جو ہے وہ مکمل ہے فرض کے لیے، سنت مکمل ہے فرائض کے لیے۔ تو اسی لیے جیسے کہ سلوک و تصوف، پھر عمل، پھر علم اور تصحیح عقائد، یہ چار چیزیں، اور ان چار چیزوں کے ساتھ جو مکملات ہے، متممات ہے، جیسے سلوک و تصوف کے لیے مکملات اور متممات کیا ہے؟ ان کے اسباق ہے، ان کے اذکار ہے، شیخ کامل مکمل ہے، اور ان اذکار اور مراقبات اور نفیس بات اور بقیہ اذکار پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ تو ان چار چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہوگا وہ پھر باطل ہوگا۔ حسن اسلام بندے کا اس وقت ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ترک کیا جائے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے معنی چیزوں کو چھوڑ دے اور اشتغالہ بما یعنی ہے، اور مشغول رہے ان چیزوں پر جو چاہیے، جو اعمال چاہیے ان پر مشغول رہے، غیروں کو چھوڑ دے۔ والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔